قبولیت کے بجائے چاہے تو آخرت پر ملتوی کر دے، اس لیے کہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، صبر کرتا ہے، استقامت ہے، یہ راہ راست سے بھٹکے گا نہیں۔ گناہگار آدمی تو ذرا سا اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس لیے اپنے گناہوں پہ نظر نہ کرو، اپنی کمزوریوں پہ نظر نہ کرو، اللہ کے فضل پہ نظر کرو۔ سب کی پکارے سننے والا کون؟ اللہ۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کسی ذی روح کو اس بات کی اجازت نہیں، کر نہیں سکتا، موت پا نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے ایک وقت مقررہ تک، جب تک اللہ نہ چاہیں کوئی اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا۔ زندہ کرنے والا کون؟ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ زور سے بولو بھائی۔ اور مارنے والا؟ اور مارنے والا اللہ کے سوا کوئی اور مارنے والا؟ تو آپ کو پتھر کے دور میں بھیجنے والا کوئی ہے؟ اللہ نہ مارنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غار ثور ہے، غار ثور۔ آپ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ غار ثور میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کھوجی آتا ہے، قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ میرا علم مجھے کہتا ہے کہ آئے ہیں تو یہاں آئے ہیں، غار کے دہانے پہ لا کر کہتا ہے۔ اللہ بچانے پر آئے تو مکڑی کے جالے سے بچا دے۔ اللہ بچانے پہ آئے تو کس چیز سے بچائے؟ مکڑی کے جالے۔ سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے۔ مکڑی سے کہا گھر بنا، مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا، گھر بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کھوجی لگتا ہے تیری عقل ماری گئی ہے، یہاں مکڑی کا اتنا پرانا جالا ہے، اگر غار کے اندر گھستے تو یہ جالا ٹوٹتا نہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، صبح سے ساتھ ساتھ لیے پھر رہا ہے، تجھے لگتا ہے کسی چیز کا علم نہیں۔ تم کہتے ہو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آج ان کے پاس جدید آلات ہیں۔ ان کے جدید آلات اس کھوجی کے علم کے برابر تھے یا نہیں تھے؟ پن پوائنٹ نشاندہی اس کھوجی نے بھی کی تھی، پن پوائنٹ نشاندہی تمہارا ریڈار اور تمہارے الیکٹرانک آلات کر رہے ہیں۔ فرق کیا واقع ہوا؟ یہ مارنے والے، وہ بچانے والا۔ جب وہ بچانے پر آیا تو مکڑی کے ایک جالے کو اللہ نے سبب بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر یہ اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھ لیتے، یہ ہمیں پا لیتے۔ اس وقت تسلی کا مضمون کس نے ارشاد فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی مار، جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ مارنا جلانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اللہ بچانے پر آئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، سمندر میں ڈالے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا۔ ایک بڑی مچھلی آئی، آپ کو زندہ نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے والے اللہ، مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت یونس علیہ السلام کو نکالنے والے اللہ۔ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہی ہے اللہ، اللہ اگر بچانے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو نیست و نابود کرے گا، میری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ میں بنی اسرائیل کے کسی لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، کچھ عرصے یہ پریکٹس رہی، پھر وزیر با تدبیر نے سمجھایا کہ اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو تمہاری خدمت کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے؟ کہا حکم میں ترمیم کرو، 1 سال بچے زندہ رہیں گے، 1 سال بچے مارے جائیں گے۔ جس سال زندہ رکھنے کا حکم تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس سال مارنے کا حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں اس کے ہاتھوں سے پال کے اللہ نے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اللہ ہی ہیں، مارنے والے بھی اللہ، جلا بخشنے والے بھی اللہ۔ زندگی اور موت کے خزانے کس کے؟ وہی نافع وہی ضار، وہ نفع دینے پر آئیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان پہنچانے پر آئیں تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیں تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ فضل فرمانا چاہیں تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی دوسرا اللہ کے سوا نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہماری زبان اردو، اس کا دامن عربی کے مقابلے میں خاصا تنگ ہے۔ عربی زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ لفظ الہ کا مکمل ترجمہ کسی ایک لفظ سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جو قریب ترین لفظ ہے ہم اس سے اس کے ترجمے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، خواتین اسلام، الہ وہ ہے جو امن عطا کرے، الہ وہ ہے جس کی طرف دل خود بخود محبت سے کھنچے چلے جائیں۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، پر بن دیکھے خدا کو پوجنے والی پوری کائنات۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز پہچان لی، اپنی تسبیح پہچان لی۔ یہ ہندو بتوں میں کس کو تلاش کرتا ہے؟ اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ یہ دوسرے آگ میں کس کو تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کو تلاش کرتے ہیں سب اللہ کی محبت میں دیوانے، لیکن صحیح راستے سے تلاش نہیں کرتے، اس لیے اللہ ملتا بھی نہیں ہے۔ وہ ذات جس کی طرف دل خود بخود محبت سے کھینچے چلے جائیں، وہ الہ ہے۔ وہ الہ ہے جس کی ہستی کی حقیقت کو تم اپنی عقل سے معلوم نہ کر سکو، تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک تو یہ معنی ہوگا۔ ایک معنی یہ ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، پہلے انکار، الا ہو، مگر وہ۔ جب تک دوسروں کی خدائی کا انکار نہیں کرو گے،
اس وقت تک توحید کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ پہلے دوسروں کی خدائی کا انکار کرو گے، اور جب تم دوسروں کی خدائی کا انکار کرو گے تو جو خدائی کے منصب پر بیٹھے ہیں ان سے دشمنی ناگزیر ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی۔ وہ تمہارے ساتھ عداوت و دشمنی پر اتر آئیں گے۔ جب اتر آئیں گے تو تم کیا کرو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کی موجودگی میں جرگے کی صورت میں آ کر دعوت دی۔ حضرت ابو طالب نے کہا، بھتیجے یہ تیری قوم کے بڑے آئے ہیں، ان کی بات سن، یہ کیا کہتے ہیں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ وحی الہی اور نبوت کی ذمہ داری آپ کے بلبوتے پر اٹھا رہا ہوں